بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیدار سرمدی آپ سے مخاطب ہے۔ میں نے اپنی 50 برس کی صحافتی زندگی اور اب دوسرے شعبوں میں عملی خدمات کے حوالے سے حالات کو جس طرح دیکھا ہے اور ان تجربات کی روشنی میں جب آج کی صورتحال دیکھتا ہوں تو تشویش بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں، رد انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے آج کے محرم کے اداس لمحات میں ایک قطع ملاحظہ کیجیے کہ وفاؤ بے وفائی، حق و باطل، سبھی کچھ چشمے وا میں آ گیا تھا، اور گلوبل عہد تھا عہد حسینی، زمانہ کربلا میں آ گیا تھا۔ تو آج جب ہم امام عالی مقام کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں سامنے آ رہے ہیں تو سیاست میں بھی وہی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ یزیدیت کی بات ہو رہی ہے، حسین کے پیروکاروں کی بات ہو رہی ہے۔ اس انقلاب کی بات سے پہلے ایک دو اداس خبریں ان کا بھی ذکر کر لوں، اس لیے کہ حسینیت کے بہت خوبصورت شاعر جناب قائم نقوی ریڈیو پاکستان لاہور میں محفل مسالمہ میں اپنا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ساتھ کے کمرے میں گئے تو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کے 3-4 دن بعد اسی طرح ایک اور خوبصورت شاعر ہمارے ڈاکٹر اختر شمار صاحب، جو ایف سی کالج میں شعبہ اردو کے ہیڈ تھے، وہ بھی اچانک رحلت فرما گئے ہیں۔ ان دونوں دوستوں کی ارواح کے لیے دعا، ان کے لواحقین کے لیے صبر کی دعا۔ تو ناظرین، بات ہو رہی تھی انقلاب کی۔ یہ جو موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو ایکچولی اس کا آغاز رجیم چینج سے ہوا تھا، جس کے لیے ایک گروپ نے دوسرے گروپ کے کچھ ارکان کو توڑنے کی کوشش کی، اور وہ ارکان ایسے ٹوٹے کہ عمران خان صاحب کی زبان میں حفیظ جلندری نے جیسا کہ کہا تھا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو یہ تیر چلانے والے اپنے دوست ہی تھے، جو بعد میں صوبائی سطح پہ تو بہت خوار ہوئے، لیکن قومی سطح پہ چونکہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، ان کو الیکشن کمیشن نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی تک کارروائی کے قابل نہیں سمجھا، بلکہ وہ بڑے مزے سے مختلف عہدوں پر براجمان ہیں۔ بہرحال ابھی 13 اگست کو تحریک انصاف کے قائد عمران خان ان کے اپنے الفاظ میں ایک نئے انقلاب کے آغاز شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بڑا جلسہ ہوگا، اس کے بعد ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا یہ ابھی تو قبل از وقت ہے، لیکن آثار بتا رہے ہیں کہ وہ غالباً تیز باؤلنگ کے موڈ میں ہیں۔ اس کے جواب میں بھی رد عمل کی کوشش بھی ہو رہی ہے اور رد انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کی قیادت پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو تو ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، عہدہ ان کے پاس ضرور ہے، لیکن اصل قیادت جو ہے وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، جو کہ لندن میں بیٹھے ہیں، اور وہ آن لائن ہر وقت اپنے مقامی لیڈروں سے رابطے میں رہتے ہیں۔ یہ دو طرح کے انقلاب اس وقت ہماری سرزمین پہ یعنی آیا چاہتے ہیں۔ کون سا انقلاب کامیاب ہوتا ہے؟ تحریک انصاف کے قائد عمران خان کا انقلاب، یا پھر پی ڈی ایم یا جو 11 جماعتی اتحاد بنا ہے ان کا انقلاب؟ اس محاذ آرائی میں کچھ عجیب و غریب صورتحال ہے، یعنی بلا وجہ کچھ جسے کہتے ہیں کریز سے باہر کھیلنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، اور المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی ذمہ داری بھی قبول نہیں کر رہا، حتیٰ کہ ابھی حال ہی میں شہید ہونے والے ہماری آرمی کے 6 ممتاز اور اعلیٰ عہدیداروں کے حوالے سے کچھ پوسٹیں ہوئیں، اس کی ذمہ داری کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ایک تحریک انصاف کے مثلا فواد صاحب کہتے ہیں کہ ایک کوئی نوعمر لڑکے نے کوئی پوسٹ کی
اور اس کے بعد 2 بڑے میڈیا گروپوں کے جو صحافی ہیں انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا، اور جب وہ ری ٹویٹ کیا گیا تو اس کے بعد یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا اور وہ بہت وائرل ہوئی وہ پوسٹیں، جس سے آرمی کو بھی دکھ ہوا، آرمی کی طرف سے ریزنٹمنٹ کا اظہار بھی کیا گیا، اور اب تو اس حصے میں باقاعدہ ایک انکوائری کمیٹی بن گئی ہے اور صورتحال کا پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کون ہیں۔ اسی پس منظر میں باضابطہ طور پہ جو یعنی ایسی فضا بنائی گئی کہ صدر مملکت جو ہیں وہ شہیدوں کے جنازے میں نہ آ سکے، تاثر یہ دیا گیا کہ شاید شہیدوں کے ورثاء جو ہیں وہ پسند نہیں کر رہیں گے، لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کی تمام قیادت کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جب ان کے شہداء کے گھروں میں گئے تو انہوں نے ان کو بہت پذیرائی دی اور اس پہ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ تو اب حقیقت کیا ہے، یہ تو جو اعلیٰ سطحی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے وہی فیصلہ کرے گی، لیکن اس سے پہلے دونوں طرف سے اپنے اپنے تیر کمانوں میں رکھ کر ایک دوسرے پہ فائر کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی اور پرنٹ میڈیا بھی تقسیم ہو چکا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ عام آدمی کو چین نہیں ہے، اور یہ سب کچھ کسی بھی حالت میں جمہوریت کے حق میں نہیں جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم ایک اتنا یعنی سبق سیکھنے کے باوجود بھی سبق نہیں سیکھ پائے، اور پھر ایک دوسرے کو لتاڑنے کے لیے اور جمہوری قواعد و ضوابط سے ہٹ کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے میدان میں جتے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جس میں چودھری صاحبان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا ایک گھر کے اندر دیواریں بن چکی ہیں، اور باہر کے لوگ ان کے بقول یعنی چودھری شفاعت حسین صاحب اور جناب پرویز لائی صاحب اور جناب مونس لائی صاحب کے بقول باہر کے لوگ جو ہیں جو ان کا سارا ظاہر ہے طارق بشیر چیمہ صاحب کی طرف ہے، تو وہ ساری صورتحال کو بگاڑ رہے ہیں۔ لیکن کچھ بھی ہو، یہ سب کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ یہ اقتدار کے لیے میں کہتا ہوں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم فیئر پلے کی طرف آئیں گے، اور ہم کب ایک دوسرے کو دھوکہ دینے اور فراڈ کی بنیاد پہ اور اداروں کو غلط طریقے سے استعمال کر کے ایک دوسرے کو نیچے دکھائیں گے۔ تو عوام تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں، گویا عوام پہ کسی کو اعتماد نہیں ہے کہ وہ فیصلہ صحیح کریں گے کہ کون اس وقت صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ امید ہے کہ اس طرف اب خصوصاً توجہ دی جائے گی، اور یہ جو انقلاب اور رد انقلاب کا نیا آغاز شروع ہوا ہے، تو امید ہے کہ اس کے بھی کچھ قواعد و ضوابط متعین ہوں گے، اور کوئی بھی اصولوں سے باہر ہو کے کھیلنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ اسی میں قوم کی بھلائی ہے۔ شکریہ۔